ابو الحسن البقائی رحمہ اللہ نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ذکر کی ہے، مجھے اس کی استنادی حیثیت سے متعلق وافر معلومات نہیں مل پائیں، اطمینان نہیں ہو پایا، تو میں اس کو نہیں سنا رہا ہوں۔ البتہ اس کے بدیل میں اللہ رب العالمین نے مجھے ایک اور حدیث فراہم کی جو کہ صحیحین کی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت معروف، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، میں کتاب الزکوٰۃ سے بتا رہا ہوں، جس پر باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، باب الزکوٰۃ علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے پر 2 اجر والی جو بات ہے۔ صحیح مسلم کی بھی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ان کے والدہ کے شوہر سے متعلق، یعنی ابو طلحہ انصاری جو ام سلیم کے شوہر ہیں نا، کہا کہ کان ابو طلحہ اکثر الانصار مالا من نخل، یعنی مدینے کی اگر بات کریں تو کہا کہ کان اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل، مدینہ طیبہ میں جتنے بھی صحابہ تھے انصاری صحابہ، اس میں کھجور کے جو باغات تھے، ایک نخلستان کے مالک تھے، وہ کثرت سے ان کے پاس کھجور کے درخت، اور سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا یہ مال۔ لیکن ان کے پاس جو نخلستان تھا نا، کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا، ایک باغیچہ تھا ان کا، کہتے ہیں کہ ان کے اموال میں سب سے محبوب ان کے لیے وہی تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، یہ جو قبلہ ہی نہیں، اس جانب تھا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی کا جو حصہ تھا اس پر گفتگو ہے، آج کی مسجد نبوی بہت بڑی ہو گئی۔ اچھا، کیا کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ باغیچہ کس کا تھا؟ یہ ابو طلحہ انصاری کا رضی اللہ عنہ، زید نام تھا ان کا، زید ابن سہل، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے 2 سال پہلے وفات ہوئی، 34 ہجری کو، معروف صحابی۔ ان کا جو باغیچہ تھا بیروحا، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّب، آپ علیہ السلام ان کے باغیچے میں چلے جاتے، وہاں سے پانی لے کر پیتے، سیراب ہوتے، آپ علیہ السلام اجازت نہیں لیتے تھے پینے کے لیے، جاتے پانی پی لیتے، دوستی کا تقاضا۔ یہ حدیث تو ہے متفق علیہ، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے جو الموطا ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الصدقہ، اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا ہے، باب الترغیب فی الصدقہ، اس باب کے تحت بھی اس حدیث کو لائے امام مالک رحمہ اللہ۔ مجھے وہاں سے بتانے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ موطا پر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا جو تفصیلی کام ہے نا، التمہید میں، التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں نا، اساتذہ کی فہرست کو حروف الہجا سے انہوں نے ترتیب دی اور اسی اعتبار سے کلام کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، ابو طلحہ انصاری ہے نا ان کے پوتے، ان کے فرزند جو عبداللہ ہے نا، وہ کون عبداللہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات میں آپ کو اولاد سے نوازیں گے، یہ وہی ہے عبداللہ، یہ وہی عبداللہ ہیں۔ حنین کے بعد جو ہے ولادت ہوئی ان کی، عہد رسالت میں ہی میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، بالکل 1-2 سال کے بچے تھے جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ان کے فرزند ہیں اسحاق، بالکل التمہید کے آغاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مرویات، 15 روایات لائے ہیں ان کی، امام مالک رحمہ اللہ سے 15 روایات ہیں ان کی، اس میں سے جو پہلی روایت ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق کچھ فوائد تمہید میں بھی ذکر کرتے ہیں، ورنہ اصل کام تو آپ نے الاستذکار میں کیا ہے، لیکن جو تمہید میں فوائد بتائے ہیں، ایک فائدہ کیا بتایا ہے معلوم ہے، کہا کہ فیہ اباحۃ الشرب، فیہ یعنی من فوائد ھذا الحدیث، یہ معنی اس کا، یعنی وفیہ اباحۃ الشرب من ماء الصدیق بغیر اذنہ، دوست کے گھر سے اس کو پوچھے بغیر اس کے گھر میں کھانا پینے کا جو جواز ملتا ہے اس حدیث کے روشنی میں، اور کہا کہ وَإِذَا جَازَ الشُّرْبُ جَازَ
اکلہ من طعامہ و ثمارہ، جب پینے کا ثبوت ملتا ہے تو کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے، کھانے پینے کا دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ آپ کی دوستی کس معیار کی ہے۔ اگر آپ یہ صورتحال اختیار کریں گے تو ان کے دل میں تنگی تو نہیں آئے گی، وہ برا تو نہیں سمجھیں گے، اس درجے کی دوستی ہے کہ طرفین سے، تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بات کہی امام ابن عبد البر نے رحمہ اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغیچے میں گئے اور پانی پی لیا اور پوچھا بھی نہیں ان سے، کیوں؟ اس لیے بیت الصدیق، دوست کا گھر ہے وہ،